کنڈی صاحب آپ نے پریس کانفرنس کی, لاڈلے لاڈے کا راگ تو ہم دیکھ رہے تھے کافی دیر سے سننے میں آ رہا تھا, اور کنگز پارٹی, فیئر اینڈ فیئر الیکشنز, فری اینڈ فیئر الیکشنز بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ نے بھی آج اس بات پہ زور دیا, تو آپ لوگوں کو کتنا شک ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے؟ شفافیت پہ تو آپ لوگوں نے پہلے سے سوال اٹھا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آج میں نے پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف ٹاک شوز میں یہ باتیں کی ہیں اور پریس کانفرنس میں بھی کی ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. پاکستان کی عوام کو مینڈیٹ دینا چاہیے, وہ جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک پر حکمرانی کرے. ٹھیک ہے, دیکھیں میاں صاحب اور ہمارا آپ نے بھی ایک تانا دیا ہمیں جو ہے وہ انٹرو میں کہ جی سب اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے, یہ حقیقت ہی تانا تھا. ٹھیک ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں جب آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا اور پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن پیپلز پارٹی کا تھا, تو ہم نے ایک رول پلے کیا, کردار ادا کیا, جس سے ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو واپس لے کے اور انہوں نے اپنے استعفے واپس لیے اور پارلیمنٹ میں آئے. ابھی بھی عدم اعتماد میں دیکھیں, کیونکہ ہم جمہوریت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے جب آپ کریں, جمہوری پالیٹکس آپ کریں, تو ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں تھی کہ ہم عدم اعتماد میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تمام جماعتوں نے, ہم پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں تھے, تمام جماعتوں نے مل کر جو ہے, کیونکہ نمبر گیم پی ایم ایل این کی زیادہ تھی, ہم نے ان کو سپورٹ کرنا تھا, ہم نے ان کو سپورٹ کیا. ہر الیکشن کی اپنی اتحاد بنتے ہیں. ماضی میں آپ دیکھیں ایم آر ڈی بھی بنی, اے آر ڈی بھی بنی, پی ڈی ایم بھی بنی. ہر الیکشن میں اور الیکشن کے بعد اتحاد بنتے ہیں, حکومتوں کے لیے بنتے ہیں, جو ہے حکومت سازی ہوتی ہے, لوگوں کو آپس میں جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کی بھی حکومت جب تھی, اور جب وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کہتے ہیں میں اس کو چپڑاسی نہیں رکھوں گا, میں اس کو فلاں نہیں رکھوں گا, پھر سب کو انہوں نے سب کچھ مطلب ہے کہ رکھ بھی لیا. لہٰذا اب الیکشن آنے والا ہے, اور الیکشن جو ہے اب ایک اتحاد بنا ہوا ہے, بن رہا ہے. ایک اتحاد بنے گا الیکشن کے بعد, جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس ہے اتحاد کے بعد کا. ٹھیک ہے, جہاں تک میں لاڈلے سلیکشن کی میں نے آج بات کی, دیکھیں ایک تاثر دیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ شاید ہماری بات ہو چکی ہے, ٹی وی پہ بھی آئے, ہمارا میچ فکس ہو چکا ہے. اب ہم کہتے ہیں میاں صاحب کا جو لنڈن کا بیانیہ تھا, جس میں وہ کہتا تھا ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, فری اینڈ فیئر الیکشنز, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے بھی بدلہ لوں گا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی یا مجھے نکالا. چلو انہوں نے وہ تو معاف کر دیا, ان کو اچھی بات ہے, انہوں نے درگزر کر دیا, لیکن ووٹ کو عزت دو, مجھے کیوں نکالا, فری اینڈ فیئر الیکشن کا بیانیہ تو ہونا چاہیے. لیکن وہ نہیں چاہتے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک تاثر دینا چاہتے ہیں. اور ہمیشہ پی ایم ایل این کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اداروں کو پالیٹکس میں دھکیلا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ادارے پالیٹکس میں دھکیلے جائیں. ہم کہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں, پاکستان کی عوام مینڈیٹ دے, بھلا پی ایم ایل این کو دیں یا پیپلز پارٹی کو دیں, پی ٹی آئی جس جماعت کو بھی دیں. لیکن میرا بات یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیتیں گے, 130 سیٹیں جیتیں گے, جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے جی, اور حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے, ہماری اکٹھی حکومت تھی, 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا, ضمنی الیکشن ایم پی اے پہ, وہ 20 سیٹیں نہیں جیت سکے. اب کہتے ہیں ہم 120 جیت رہے ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے بتایا آپ کون سے فارمولے سے کہتے ہیں تانا, جو ہم نے انٹرو میں دیا تانا نہیں تھا. نہیں, تانا نہیں دیا ہم نے, کہا کہ ہمیں اس وقت بھی ہم نے کہا اکٹھے الیکشن لڑتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ 2 مہینے کے الیکشن لڑے, ہم نے ملتان اور جو ہے وہ جیتا کراچی. انہوں نے کہا کہ 15 ہم جیت رہے ہیں ایم پی اے کے سیٹیں. آپ نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی تھی. تو ہم نے کہا اب تو ادھر ایک سیٹ آپ نے جیتی. ٹھیک ہے, اس وقت مطلب آپ اس وقت تو بیان آپ کو بڑا مضبوط تھا. آج تو آپ مطلب ہے کہ آپ یہ تاثر نہ دیں کہ آپ سلیکٹ ہو کر آ رہے ہیں. ہم نے پہلے ایک سلیکشن بک دی ہے, ہم نے لاڈلا پن بکتا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچ چکا ہے. آپ خدا رہا اس چیز کو نہ کریں. آپ کو اگر عوام ووٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا کنڈی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, آپ سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے, اندر کی ساری خبروں پہ نظر رکھتے ہیں اور کچھ سچی باتیں بتا بھی دیتے ہیں. بلاول صاحب نے جو 70 سالہ بابوں والی بات کی تھی, اس پہ بڑی تنقید کا ان کو نشانہ بنایا گیا. بہرحال آصف علی زرداری صاحب نے اس حوالے سے کلیئر بھی کر دیا. انہوں نے کہا بلاول انٹرینڈ ہے. وہ ایک الگ پنڈورا باکس کھل گیا سوالات کا کہ والد محترم جو کہ زرداری صاحب ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کو انٹرینڈ کہہ دیا. پھر اس کو اس کانٹیکس میں دیکھا جانے لگا کہ والد کے لیے, نیر بخاری صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ والد کے لیے بیٹا ہمیشہ بچہ ہوتا ہے, انٹرینڈ ہوتا ہے. لیکن ہم ان کو, آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ کے قلمدان پہ بیٹھیں گے, اس کرسی پہ بیٹھیں گے. وہ بچے نہیں ہیں, وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو اگر والد ان کو بیٹا کہہ کے, بچہ کہہ کے, انٹرینڈ کہہ کے بلائیں گے, تو پھر ووٹر کی نفسیات پہ کتنا اثر ہوگا؟ دیکھیں بلاول صاحب کیونکہ ینگ ہیں, آپ کی 65 یا 60% آبادی یوتھ کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے 1.5-2 کروڑ ووٹر یوتھ کے آ چکے ہیں, وہ یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب وہ یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یوتھ, وہ یہ کہتے ہیں کہ یوتھ کے مسائل جو ہیں وہ یوتھ کو ہی پتہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کسی کو بابا کہنا ضروری تھا؟ نہیں, میں ایک بات, انہوں نے کہا کہ سینئر جو پولیٹیشین ہمارے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کریں, جوڑ توڑ کی پالیٹکس کریں, جیسے زرداری صاحب کرتے ہیں. فیلڈ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کمپین وہ رن کریں گے, اور زرداری صاحب جوڑ توڑ ڈائلاگس یہ چیزیں وہ کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں
کیا یعنی وزیر اعظم کو ینگ بندہ بنے اور باقی جو 70 سال نہیں ہو چکے دیکھیں ہیں کمبینیشن ہے، وہ توڑ کی سیاست کریں. کمبینیشن دیکھیں ایک دور گزرتا ہے، ایک فیزز ہوتے ہیں. جی جی اب میں بتاؤں کہ اب مریم نواز صاحبہ کی شادی ہو چکی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، نانی بن چکی ہے نا. جی جی لیکن نواز شریف صاحب کے لیے وہ بھی اس کی بیٹی اور بچی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کو انٹرینڈ نہیں نا کہیں گے. دیکھیں ابھی تک تو وہ بولے بھی نہیں، بولیں گے تو جی پتہ جی. چلے گا. ابھی تک ٹھیک بولیں، ہے، آپ ٹھیک کوئی ہے. انٹرویو دیا انہوں نے ابھی تک؟ نہیں کوئی جلسے میں گئے ہیں سوائے لاہور کے؟ کوئی کنونشن کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن اگر ان کو انٹرینڈ کہیں گے تو تب بھی اتنا ہی سوال اٹھایا جائے گا. دیکھیں اب ہم نے ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے دیکھیں ہیں. ہاں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 16 مہینے وزارت خارجہ کی، ٹھیک ہے. میں نہیں کہتا. اور بڑی اچھی ان کی پرفارمنس تھی، ہم پروگرام انٹرنیشنل میں میڈیا اکثر کہتے کہتی ہے ہیں بہت اچھی پرفارمنس تھی. ٹھیک ہے، بالکل ایز اسٹیٹمنٹ. ہاں. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب 50 سال کی بھی ہو جائیں گے، اپنے والد صاحب کے لیے وہ بچے ہی رہیں گے، ان کے بیٹے ہی رہیں گے. والدین کے لیے چاہے آپ جتنی عمر کے بھی ہو جائیں، آپ ان کے لیے بچے رہتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.